جو جبریل کا حقیقی وجود ہے، صورت ملکی ہے، وہ کوئی معمولی کیفیت کی بات نہیں ہے۔ اور پھر جبریل علیہ السلام تو پورے انبیاء جو فرشتے ہیں ان کے رسول ہیں نا، اور ان کے سردار ہیں۔ تو جبریل علیہ السلام کو دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جبریل کے ذریعے سے پورا ایک نظام ملکی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشاہدے میں آ گیا۔ تو یہ آیات نا جو ہے یہ کہ بڑی نشانیوں کے ذیل میں چھوٹی نشانیاں تو خود بخود آ جاتی ہیں نا جی، تو ان کی جزیات آ جاتی ہیں۔ تو اگر روح مبارک جو ہے وہ ساری چیزوں کا احاطہ کر لے اور کائنات کی بڑی بڑی نشانیوں کا علم حاصل کر لے تو یہ بھی کوئی معمولی بات تو نہیں ہے۔ اور لیکن جمہور کا موقف یہ ہے کہ یہ روح اور جسم کے ساتھ ہے، اور بہت سے قرائن جو ہے وہ اس پر اشارہ بھی کرتے ہیں، اور یہی جمہور کا موقف ہے۔ اور اہل اسلام کے جو علماء ہیں، عرفاء ہیں، ان میں سے ایک واضح ترین اکثریت کی رائے یہی ہے۔ اچھا، علماء کا اجماع اسی پر ہے؟ اجماع ایک علیحدہ ٹرمینالوجی ہے۔ جمہور علماء جو ہیں نا جی، ان کا موقف یہی ہے، اور عرفاء کا موقف یہی ہے۔ اور اس کے بہت سے قرائن ہیں اور بہت سی دلائل ہیں جو کہ قرآن پاک کی آیات جب ہم پیش نظر لائیں گے تو اس میں بھی سامنے بات آ جائے گی۔ اور دیکھیے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معراج نصیب ہوئی تو آپ نے اپنی جو ام ہانی ہیں حضور کی چچا زاد، آپ نے ان سے یہ کیفیت کہہ سنائی کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معراج کا شرف عطا کیا ہے اور میں جا کے لوگوں سے یہ بتاؤں گا۔ تو وہ تھوڑا سا اس پہ گھبرائیں، اور انہوں نے کہا کہ آپ نہ کہیے گا، کیونکہ یہ آج تک آپ کے کردار پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکے، آپ کے معجزات انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ یہ بات ایسی ہے کہ یہ کہیں گے کہ نہیں، یہ یقین میں نہیں آ سکتی، اور یہ آپ نے صحیح نہیں کی کہ ایک فرد بشر کس طرح جو ہے وہ یہ سفر کر سکتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہی اللہ کا حکم ہے۔ تو حضور جب تشریف لے گئے تو انہوں نے اپنی ایک خادمہ کو ساتھ بھیجا کہ جا کے دیکھنا کہ کیا گزری اور کیسے واقعات پیش آئے۔ تو جب یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار سے یہ معجزے کا ذکر کیا تو انہوں نے اس کا انکار کیا۔ وہ کہنے لگے کہ آج تک تو ہم کسی بات کا انکار نہیں کر سکے۔ جی انکار وہ کرتے کیسے؟ وہ اس کی تعویلیں تو کرتے تھے، لیکن ان کے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کی انکار کی کوئی واضح بات دلیل نہیں تھی، چونکہ صادق بھی تھے آپ، امین بھی تھے، لیکن یہ بات آپ نے ایسی کی ہے کہ جسے ہم نہیں مان سکتے۔ ان کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کا ذکر کیا، القدس شریف کا، چونکہ وہ اسی کو ہی جانتے تھے۔ یہ تو آگے حضرت ابو بکر صدیق کو بتانے کے راز ہے نا کہ آسمان پہ گئے، انبیاء سے ملاقات ہوئی، یہ انبیاء کے ساتھ جو وہ ہے کیا واقعات ہوئے، فرشتوں کے ساتھ کیا واقعات ہوئے، سدرۃ المنتہا پہ کیا ہوئے، وہ لوگ تو اس چیز کو مانتے ہی نہیں تھے۔ تو لیکن ایک چیز سب کو وہاں پہ پتہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی بیت المقدس کا سفر نہیں کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ بات ایسی ہے کہ جس میں ہم آپ کو سچا نہیں مان سکتے، اور بڑا انہوں نے اس پہ ایک شور بھی مچایا۔ اور پھر حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھا کہ اب کیا کہتے ہو، اب کیا کہتے ہو؟ کہ پہلے تو ان کی کسی بھی مسئلے میں ہم نہیں کہہ سکتے تھے کہ یہ جھوٹ ہے، اور ان کا کردار بھی ہمارے سامنے تھا، لیکن یہ ایک ایسی بات ہے جسے ہم سچ نہیں مان سکتے کہ یہ کیسے جا سکتے ہیں کہ ہم سب یہیں سو رہے ہیں اور یہ گئے ہیں رات کو، اور 1 مہینہ جانے کا سفر ہے وہ بھی تیز رفتار سواریوں پر، اور 1 مہینہ واپس آنے کا سفر ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ یہ کون سی بڑی بات ہے، میں تو اس سے بھی بڑی بڑی باتوں میں ان کی تصدیق کرتا ہوں۔ تو یہ جو ایک واقعے کے اوپر اتنا مکالمہ شروع ہو گیا، یہ اظہار کرتا ہے کہ یہ کسی کیفیت کی یا روحانی کیفیت کی بات نہیں تھی، بلکہ یہ بات یہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بیان کیا کہ میں رات کے مختصر سے حصے میں گیا ہوں، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے سوال کیا تو حضور نے مسجد اقصیٰ کی ساری کیفیات بیان کرنی شروع کر دی۔ اور ایک روایت تو یہ ہے کہ عقیل ابن ابی طالب کے گھر کے پاس جو پہاڑی ہے اس پہ اللہ رب العزت نے آپ کے سامنے بیت المقدس کو رکھ دیا، اور آپ دیکھتے جاتے تھے اور بیان کرتے جاتے تھے۔ تو یہ بھی ایک زمان و مکان کی اور خود ایک دلیل ہے۔ تو جو یہ بات کرنا یہ بذات خود ایک دلیل ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جسمانی معراج کی بات کی تھی، ورنہ خواب تو کوئی بھی دیکھ کے آ سکتا ہے۔ خواب میں تو آپ جتنی مرضی بڑی بات کہہ دیں یا کہیں کہ مجھے یہ روحانی مشاہدہ ہوا ہے، تو روحانی مشاہدے سے کسی کو انکار کیا ہے؟